سر آپ تو ماشاءاللہ اتنے سیزنڈ پارلیمنٹیرین ہیں، سینئر سیاستدان ہیں، قانون کے اوپر بھی جو آپ کی رائے ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے. یہ جو کچھ ہوا ہے، اتنی بڑی آڈیو لیک، اتنا بڑا سیکیورٹی بریچ، کہاں سٹینڈ کرتے ہیں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ فاروق صاحب. پہلے تھوڑا سا پرسپیکٹو سمجھ لیں. جو پاکستان کا وزیر اعظم، یہ تو ظاہر ہے انہوں نے بے توقیر کر دیا، آفس سرزمین بے آئین بنا دیا. اب ثابت ہو رہا ہے نا سارا جو ہم کہہ رہے تھے جی. لیکن جو ایگزیکٹو ہیڈ ہے پاکستان کا، وہ آئینی طور پہ اس کی حیثیت ایک ریاست کے مینیجر کی ہے. چیف مینیجر آپ کہہ سکتے ہیں چیف ایگزیکٹو کو، اس کی حیثیت ہے. اس لیے وہاں سارے جاتے ہیں، ہر طرح کے لوگ، سارے محکمے جاتے ہیں، سارے ادارے جاتے ہیں، سارا ہمارا انٹیلیجنس آپریٹس جاتا ہے، پوری آرمڈ فورسز جاتی ہیں. جوڈیشری سے باہر اگر رابطہ ہو نہ ہو حکومت کا، اٹارنی جنرل کے ذریعے سے اور صوبے کے لیول پہ ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے سے ہوتا ہے. جی. مقدمات میں اثر انداز نہیں ہوتے، لیکن باقی ان کے کام ہوتے ہیں، ان کے کام ہوتے ہیں، اور وہ آپس میں ایک برج ٹوٹتا نہیں ہے کبھی بھی. یہ میرا ایکسپیرینس ایز اے لا منسٹر بھی، اور باقی جو میں نے منسٹری دیکھی ہے ان کا بھی. ایک پہلو یہ. پھر یہ ہے کہ یہاں جو گفتگویں ہوتی ہیں ان میں ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ہمیں پہلے پتہ لگ گیا تھا کہ انڈیا حملہ کرنے لگا ہے. جب مودی کہتا تھا کہ میں اندر گھس کے ماروں گا، تو وہ گالوان کا جو درہ تھا اس ذریعے سے وہ آنا چاہ رہا تھا اس وقت سکردو پہ، تاکہ یہ جو سلک روٹ ہے اس کو وہ کاٹ دے. اور یہ ان کا انیشل پلان تھا. آج پتہ نہیں یہ پہلے کسی نے کہا یا نہیں کہا. پھر انہوں نے یہ پلان بھی بنایا ہوا تھا کہ کسی اور جگہ سے وہ در اندازی کریں اور فاسٹ ٹریک آئیں، اور اسی لیے وہ فالس فلیگ کرتے رہتے تھے کہ فلانی جگہ یہ ہو گیا. جب ہمیں پتہ لگا تو وہ میٹنگ کہاں ہونی تھی؟ وہ میٹنگ ظاہر ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں ہونی تھی، اور بریفنگز ادھر ادھر ہوتی ہیں فائنل ڈیسیژن کے لیے. پھر پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر PMO جس کو کہتے ہیں، یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں. ایک جس دن میں اس رات کا چوتھا گواہ ہوں، 3 اور لوگ تھے، 4 اور لوگ تھے، سوری، میں 5واں اس کا حصہ تھا، جس دن اسامہ بن لادن والا واقعہ ہوا. جی جی، ایبٹ آباد والا ہوا. اور پھر وہ جب ہوا اس سے لے کے اور صبح طلوع ہونے تک، اور جو پریزیڈنٹ اوباما کے لابی میں چلتے ہوئے، وہ بھی ہم نے سارا اکٹھا بیٹھ کے، اور یہ سارا کہاں ہوتا ہے؟ وہاں ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سینکٹیٹی سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ریاست کے سارے ادارے وہاں جا کے پالیسی میکنگ کے لیے اپنا ان پٹ دیتے ہیں. اب اگر تو گورنمنٹ ہو تو پھر یہ ہوتا ہے، لیکن اگر ایک خاندان کی حکومت ہو تو پھر وہ ہوتا ہے جو اب لیکس کے ذریعے سے سامنے آیا. اس کی ڈیٹیل میں ہم بعد میں جائیں گے. ایک دوسرا، میں آپ سے یہ ایکسپیرینس بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بطور منسٹر کے جب میں دوسری دفعہ حلف لے کے عمران خان کی کیبنٹ میں گیا، تو اس وقت یہ ٹیبلٹس ہم نے استعمال کرنا شروع کیے تھے پہلی دفعہ. اور اس کے لیے ہمارا ایک ٹیلی کمیونیکیشن کا جو نیشنل ادارہ ہے، بڑا ریپیوٹیڈ ادارہ ہے. ایک دفعہ ہمارے سائنس منسٹر نے ان کو بلایا تو انہوں نے آنے سے انکار کیا. پھر میں نے ان کے لوگوں کو اپنے پاس بلایا. اچھا. اور پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ یہ جو ہم اس وقت ہم EVM پہ لگے ہوئے تھے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے لیے، اور اس کے لیے ڈسپلے کرنے کے لیے ہمیں جو مشین بننی تھی وہ اس ادارے کے توسط سے بننی تھی. رائٹ. اس لیے میں اس کے بارے میں فیئرلی جانتا ہوں کہ وہ کیا ادارہ ہے، بڑا معتبر ادارہ ہے. یہ اس کے بنائے ہوئے ٹیبلٹس تھے جو ہمیں منسٹرز کو دیے گئے. استعمال اس طرح ہوتے تھے کہ ہم وہاں پہ جاتے ہیں، کچھ شوقین 1-2 ہیں جو ہاتھ میں پکڑ کے گھر لے جاتے تھے، باقی سارے وہاں چھوڑ آتے تھے. وہ پلیئرز ہوتے تھے وہاں پہ. ایگزیکٹلی. ہم جاتے ہیں، موبائل باہر رہ گئے، ہم نے اندر چلے گئے. انہوں نے اپلوڈ کرنا ہے جو بھی ڈیٹا ہے اس کے اوپر. میں نہ اپلوڈ کر سکتا ہوں نہ میں ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہوں. یعنی میں اگر اپنی منسٹری کے انچارج کی حیثیت سے، میری ہر جو میٹنگ ہوتی تھی اس میں 0 آور پہلا جو تھا اس میں میری بریفنگ ہوتی تھی EVM اور آئی ووٹنگ کے اوپر. اور جو باقی منسٹرز تھے 7 2 3 متعلقہ، وہ بھی پھر بولتے تھے اس میں. لیکن وہ بریفنگ بھی میں اپلوڈ نہیں کر سکتا تھا، وہی اپلوڈ کرتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سائبر سیکیورٹی انہوں نے بڑی پریویل. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سیکیورٹی سسٹم ہے. اب سیکیورٹی سسٹم میں سے اگر 105 یا 108 گھنٹے یا 100 گھنٹے یا 1 گھنٹہ یا 2 منٹ کی بھی چیز کوئی لیک ہوتی ہے، اس کی پلفریج ہوتی ہے، اور سٹنگ پرائم منسٹر کی، اور اس کے اندر ایک ایسی خاتون جو مجرم ہے، ایک ایسی خاتون جو سزا یافتہ ہے، ایک ایسی خاتون جو پارلیمنٹ کی رکن نہیں ہے، وہ بھی اس سارے سیکرٹ بزنس کا حصہ ہے. اور پھر ایسا آدمی جو پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھتا ہے، سرکاری ملازم، اس کے بارے میں
3 चीफ जस्टिस ने लिख के कहा हुआ है कि आइंदा इसको किसी अच्छी पोस्ट पे, एग्जेक्टिव पोस्ट पे न लगाया जाए। वो इस वक्त सबसे बड़ा ऑफिसर है जो शहबाज शरीफ के साथ। जाहिर है जो वो कहते हैं ना शरीके जुर्म ना होते तो मुखबिर करते, तो ये शरीके जुर्म जितने थे उनको इकट्ठा किया गया। ये वो बात थी जिसकी वजह से अब ताजा तरीन पे मैं एक कमेंट करके फिर आगे वापस आता हूं मैं। जी प्लीज गो अहेड। इमरान जब कह रहे थे ना कि इनको कोई सेंसिटिव अपॉइंटमेंट इन मुजरिमों को नहीं करनी चाहिए, तो साबित हो गया ना इनको नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि ये छुपाएंगे क्या। आप देखें कि इंडिया के साथ हमने और पार्लियामेंट ने बैन किया हुआ है, गवर्नमेंट ने भी किया हुआ है, पार्लियामेंट ने भी बैन किया, जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स की आवाज होती है कि हमारा कोई ट्रेड नहीं होगा जब तक जो उन्होंने वहां पे लॉकडाउन लगाया हुआ है कश्मीरियों पे, और आइन में जो उन्होंने यूनिलैटरल अमेंडमेंट्स किए वो वापस नहीं लेते। हमारी ऑफिशियल पोजीशन यही है ना। ऐसा ही है। तो वो कौन है जिसने ट्रेड करवाया है? ट्रेड करवाया, प्लांट्स मंगवाए जा रहे हैं, ऑडियो आप सुन चुके होंगे। जी हाँ। अब एक पहलू इसका ये हो गया। इसका जो दूसरा पहलू है वो इससे भी ज्यादा सेंसिटिव है। उसका दूसरा पहलू ये है कि मैंने जिस तरह आपको बता दिया कि मेरा ये तजुर्बा है बतौर मिनिस्टर, और हम उसको कभी घर नहीं लाए। जो दूसरा पहलू है उसका ये है कि लोकली तो हम मैनेज कर सकते हैं, डिबेट को भी, खबरों को भी मॉनिटर कर सकते हैं। इंटरनेशनली कैसे करेंगे? लेकिन इंटरनेशनली ना हम किसी की आंख के ऊपर उंगली रख सकते हैं कि हकीकत ना देखे, ना किसी के मुंह के ऊपर जाके हाथ डाल सकते हैं कि वो बोले ना। सवाल ही नहीं पैदा होता। आज इनको फंसा दे। बताओ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला है? O2। इंसानी आंख कितने मेगापिक्सल है? 576 मेगापिक्सल। अच्छा, वो कौन सा जानदार है जिसकी 5 आंखें हैं? मक्खी। किसी भी एंगल से ये नहीं कच्चे, क्योंकि छठी के बच्चे आपसे अच्छे। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक पे जरूर क्लिक कीजिएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।